وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تمام باطل معبودوں کا رد قل هو اللہ احد۔ آئیے دیکھتے ہیں اس سورت کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مکے والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، انصب لنا ربک، ہمیں اپنے رب کا حسب نسب بیان کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، قل کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان مکے والوں کو کہہ دیجئے تم نے میرے رب کا حسب نسب پوچھا ہے تو سن لیں، ہوا وہ اللہ اللہ ہے۔ قل هو اللہ، کہہ دیجئے وہ اللہ ہے۔ اللہ کا لفظ الہ سے ہے جس کے معنی ہے معبود۔ جب الہ کے ساتھ الف لام لگا کر خاص کرتے ہیں تو بنتا ہے اللہ، حقیقی معبود۔ قل هو اللہ، وہ اللہ ہے، وہ حقیقی معبود ہے۔ کتنے ہیں؟ احد، صرف ایک ہے۔ عیسائی جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں وہاں انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ سیدہ مریم کو بھی رب بنا لیا ہے۔ ان کے 3 معبود ہیں۔ مشرکین مکہ تو 360 کی حد بھی کراس کر گئے۔ ہمارے ہاں بھی یہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ گئے، بندر، گھوڑا، قبر، شجر، حجر، زندہ، فوت شدہ، بے شمار لا تعداد ہیں جن کے سامنے لوگ سجدہ ریز ہیں، لیکن حقیقی معبود صرف اللہ ہے اور وہ ایک ہے۔ وہ اللہ کن خوبیوں کا مالک ہے؟ اللہ الصمد، الصمد بے نیاز، پنجابی میں اسے کہتے ہیں جنہوں کسی دی لوڑ نہ ہوئے، بے لوڑ۔ تبارک و تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اسے اپنا نظام چلانے کے لیے کسی کی محتاجی نہیں ہے، باقی سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد۔ مکے والوں نے پوچھا کہ آپ کے رب کا حسب نسب کیا ہے، کس کا بیٹا ہے، کون باپ ہے اس کا؟ تو ان کو بتا دیجئے لم یلد، لم نہیں، یلد یہ لفظ ہے یالدو، وہ جنتا ہے۔ فعل مضارع کے شروع میں لم آ جائے اس کا آخری حرف ساکن ہو جاتا ہے، اگر جمع ہو تو جمع کا نون گر جاتا ہے۔ یالدو وہ جنتا ہے، لم یلد اس نے نہیں جنا، ولم اور نہ ہی، یولد، یولد یہ یلد سے پیسے وائس ہے، مجہول ہے، جنا گیا، ولم یولد اور نہ ہی وہ جنا گیا ہے۔ لم یلد نہ اس نے کسی کو جنا ہے، ولم یولد اور نہ وہ جنا گیا ہے، یعنی نہ اس کی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ جو پیدا ہوتا ہے اس پر موت آتی ہے، جو اس پر موت آ جائے اس کا پھر وارث ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ پیدا ہوا ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر موت آئے گی اور نہ ہی ان کا کوئی وارث ہوگا۔ یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مکے والوں نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور ہمارے ہاں انہوں نے کہا کہ نور من نور اللہ، اللہ کے نور سے نور ہے۔ دیکھیے جب اولاد ہوتی ہے یا ماں باپ ہو تو بسا اوقات بندہ اولاد یا ماں باپ کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، ان کی ماننی پڑتی ہے۔ اولاد کا اور والدین کا بندے کے معاملات میں دخل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کمزوری سے مبرہ ہے، پاک ہے۔ اب جنہوں نے نور من نور اللہ کہا کہ اللہ کے نور میں سے نور ہے، تو انہوں نے اللہ کا حصہ بنا دیا، اللہ کا جز بنا دیا۔ جو خوبیاں اللہ تعالیٰ میں ہیں وہ اس جز میں بھی ہوں گی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پر موت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا نہیں ہوئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات بھی آئی، اس لیے اللہ کا حصہ نہیں ہے۔ لم یلد نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد اور نہ وہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، ولم
نہ یکن یہ لفظ ہے یکونو جس کے معنی ہے وہ ہے. یکونو فعل مضارع ہے، اس کے شروع میں لم آ گیا تو یکونو کا نون ساکن ہو گیا. واو پہلے ہی ساکن ہے، دو ساکن اکٹھے ہو گئے، اب اس لفظ کا پڑھنا مشکل ہو گیا تو پھر نون اور واو میں سے جو کمزور تھا اس کو گرا دیا، واو کو گرا دیا اور باقی لفظ رہ گیا یکن. یکونو وہ ہے، لم یکن وہ نہیں ہے، نہ تھا اور نہ ہے، ولم یکن اور نہیں ہے، لہو لا لیے، ہو اس کے لیے، اس کا، کفون برابری کرنے والا، ہم سر ہم پلہ، اس جیسا. کفون کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. احدن کوئی ایک، ولم یکن اور نہیں ہے، لہو اس کا، کفون برابری کرنے والا، احدن کوئی ایک، کوئی بھی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے. یہ ہے ہمارے رب کا تعارف کہ وہ اللہ ہے، اکیلا ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ ماں باپ ہے، اور نہ ہی کوئی اس کا ہم پلہ ہے، ہم سر ہے. احادیث میں اس صورت کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے تو اس کا کسی الگ ویڈیو میں ذکر کیا جائے گا. یہاں ایک بات بتانا چاہوں گا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا تو لشکر والوں کا امام انہیں ہر نماز میں جہاں کوئی اور سورت پڑھتے وہاں قل ہو اللہ بھی پڑھتے، وہ ہر رکعت میں ایسا ہی کرتے. جب وہ لشکر واپس آیا تو اس کے ساتھیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکوہ کیا کہ ہمارے امام صاحب ہر نماز کی ہر رکعت میں قل ہو اللہ ضرور پڑھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے پوچھیں وہ ایسا کیوں کرتے ہیں. جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا لِأَنَّهَا صِفَةُ الرحمن، کیونکہ یہ سورت رحمان کی صفت ہے اور میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اخبروہ، اس کو بتا دو، ان اللہ یحبہ، کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. جو بندہ اس سورت سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا. ہمیں بھی یہ سورت سے محبت کرنی چاہیے، اس سورت کو کثرت سے پڑھنا چاہیے.